آج مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کو 1 سال پورا ہو گیا ہے، جس طرح پوری قوم جشن منا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو اس میں سرفراز کیا، اور آپریشن بنیان مرصوص کا جو ماخذ ہے وہ سورہ صف کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اپنے قول و فعل میں تضاد کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے۔ تو یہ سب جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار جو ہے یہ پچھلے سال ایک دفعہ پھر ثابت کیا پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے، اور اس میں بہت اہم ہے بتانا اور سمجھنا کہ ہم بارہا بھارت کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ there is no space for war۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ میں جنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ بھارت زور اور زبردستی سے ہمیں اپنی حاکمیت تسلیم کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، لیکن بارہا پاکستان کی اس نشاندہی کے اوپر کہ جنگ کی گنجائش نہیں ہے، بھارت بارہا کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لمیٹڈ کوئی انکرجن کر سکے یا اسپیس فار وار ڈھونڈ سکے، لیکن پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اچھا، اس میں جی آپ بولیے، پوچھیے۔ جی بیسکلی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ رافیل جس کے اوپر بڑا غرور تھا، بڑا ناز کرتا تھا بھارت، آخر ایسا کیا ہوا کہ اسی غرور کو پاکستان نے تو خاک میں ملا دیا؟ تنقید کی جاتی تھی بھارت کے اوپر کہ طیاروں کی کوالٹی، طیارے بہت اچھے تھے لیکن ان کو جو اڑانے والے تھے وہ قابل نہیں تھے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، بڑی پرانی کہاوت ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے ہمیشہ، ہر وقت، تو یہ ایک دفعہ پھر ڈیمانسٹریٹ ہوا۔ اس کو میں ایک اور انداز سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ J-10C جو ہے پاکستان کے پاس ایئرکرافٹ جو تھے وہ بھی بالکل نئے انڈکٹ ہوئے تھے، وہ بھی لیٹسٹ انڈکشن ہے، لیکن اس میں جو ہمارے پائلٹس تھے اور پاکستان ایئر فورس کی قیادت نے جس طریقے سے اس کی ٹریننگ کے اوپر زور دیا، یہ قابل ستائش ہے۔ ایک انگریزی کی بڑی پرانی کہاوت ہے those who sweat in peace they don't bleed in war۔ جو امن کے دن میں محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اپنی پریکٹسز کو امپروو کرنے میں، اپنے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو امپروو کرنے میں، اپنی کل چین کو انہینس کرنے میں، ان کو پھر جب وقت آتا ہے تو اس میں پریشانی نہیں ہوتی، اور یہی بالکل ادھر بھی ثابت ہوا۔ انگریزی کی ایک بڑی پرانی کہاوت ہے it is not the gun but person behind the gun matters۔ تو جو انسان مشین کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کا جذبہ، اس کی موٹیویشن، اس کی ٹریننگ، اس کا فیتھ آن اس کاز، یہ بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس تمام چیزوں کو جو اور لیڈرانہ قیادت اس میں شامل ہے، تو اس میں جب تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت احسان کی صورت میں پچھلے سال ہم سب نے دیکھا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات اہم یہ بھی ہے کہ صرف رافیل جہاز جو ان کا غرور تھے وہ گرائے گئے، Su-30 گرایا گیا، ان کا جو Mark 29 ایئرکرافٹ ہے وہ گرایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ان کا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایک بہت بنیادی یونٹ تھا، اس کو بھی ایک نہیں بلکہ اس کی 2 بیٹری ڈسٹروائے کی گئی، یعنی جس چیز کا مقصد یہ تھا کہ وہ آنے والے خطرات سے بچا سکے اس کو بھی ڈسٹروائے کیا۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، اور پاکستانی قوم اس سے اندازہ لگا لے، اور جو پاکستان سے باہر آپ کے سامعین سننے والا ہیں یہ اندازہ لگا لے کہ پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم وہ ہمیشہ تیار ہیں، وہ ہمہ وقت تیار ہیں، اور وہ بر وقت رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور وہ کیلیبریٹڈ رسپانس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس میں اقرا ایک بات اور بھی سمجھانا اور سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ رسپانس کسی بھی نوعیت کا دیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا رسپانس جو کیلیبریٹڈ ہو، مناسب ہو، اور جس کی بیس کے اوپر جنگ رک جائے اور دشمن جنگ روکنے پہ مجبور ہو جائے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اس کی ڈیمانسٹریشن پچھلے جو ہمارا آپریشن بنیان مرصوص تھا، جو مارکہ حق تھا، اس میں بڑے واضح نظر آیا، اور اس کے پھر جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ آپ کمپلیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ اس سال میں جس طرح پاکستان نے جو سکسیس اس میں حاصل کی، اب دنیا کے تمام بڑے کیپٹلز میں پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اچھے طریقے سے ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس پورے تناظر میں میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کا ملٹری ہارڈ ویئر ڈسٹروائے ہوا وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو انڈیا کی کریڈیبلٹی لوز ہوئی ہے اس کو ری گین کرنے میں
اس کا انہیں بڑا دکھ ہوگا اور اس کو ریگین کرنے میں ان کو بڑا ٹائم اور ایفرٹ لگانا پڑے گا۔ وجیہ الحسن صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جس طرح سے ایک سال میں پاکستان کے اندر چیزوں میں چینجنگ آئی ہیں اور پھر پاکستان کے جو قد کاٹ میں اضافہ ہو چکا ہے، وہ یقینی طور پر جو پہلا سٹیپ تھا وہ معرکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص میں جیت ہی تھی پاکستان کی؟ دیکھیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک انسیڈنٹ ہوا پہلگام میں اور اس کے ودن 6 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان کی پولیس ادھر پہنچی نہیں تھی، پہلے اس سے پہلے الزام لگنا شروع ہو گیا اور پھر انہوں نے تاریکی میں ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہمارے نہتے جو سویلینز تھے ان کو نشانہ بنایا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی اندھونک بات تھی اور اس کا جو رسپانس جنریٹ کیا گیا، اور صرف ایک ڈومین میں نہیں رسپانس جنریٹ کیا گیا، آپ یہ اس کو دیکھیں کہ جو پہلا فیز تھا جنگ کا جس میں ایریل بیٹل ہوا، اس میں ماضی قریب کی جتنی بڑی ایریل بیٹلز ہوئے ہیں اس میں اس تمام جنگوں سے زیادہ بڑے جہاز استعمال ہوئے، یعنی خیال 125 سے 150 کے قریب اس میں جہاز شامل تھے۔ اور اس میں جو ایک جہاز کا شامل ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن جو جہاز جس طریقے سے استعمال کیے گئے، جس طریقے سے جو سینسر ٹو شوٹر گرڈ تھی اس کو بہترین طریقے سے کمپریس کیا گیا، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ان کے جنرل میرا خیال ہے انل نام ہے ان کا، جو چیف آف ڈیفنس فورس ہے، انہوں نے شرمیلا ڈائلاگ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے جہاز ڈاؤن ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاز ڈاؤن ہوئے اہم نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ وہ ڈاؤن کیوں ہوئے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ ہماری بہتر پلاننگ تھی، ہم نے ان کی اسٹریٹجی کو ڈیفیٹ کیا اور اس کے بعد 48 گھنٹے تک ان کی ایئر فورس گراؤنڈ رہی، جس کا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈرون سے اٹیک کیا اور پاکستان نے 100 سے زیادہ ان کے ڈرون جو ہے وہ نیوٹرلائز کیے، اور اگین ڈرون جو ہے وہ پاکستان کے نہتے عوام کے پر ٹارگٹ کیے گئے۔ پھر میزائل وارفیئر کا کام سٹارٹ ہو گیا اور اس میں ہمارے جو فاتح 1 فاتح 2 انہوں نے ایک اور بار پھر مارکا مارا اور S-400 کو تباہ کیا۔ تو یقیناً یہ جو بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان آرم فورسز اور پاکستانی نیشن کی جو محنت تھی اس کو ایک اچھے منطقی انجام تک پہنچایا۔ بالکل، اور وجیہ الحسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ جس طرح DGISPR کی جانب سے اس روز آپریشن بنیاد مرصوص کا جب آغاز کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ناؤ ویٹ فار آور رسپانس، اور وہ جو رسپانس دیا گیا دن کی اجالے میں، دن کی روشنی میں، وہ پوری دنیا نے دیکھا، نہ صرف کہ بھارت نے۔ اور اب تک ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ایک کونے سے لگ گیا ہے اور پاکستان جس طرح سے اب امن کا بھی کاوشیں کر رہا ہے ایران اور امریکہ جنگ کے درمیان میں۔ ہم نے ڈپلومیسی میں دیکھی پاکستان کی امن کی کاوشوں کو پوری دنیا سراہ رہی ہے۔ جی الحمدللہ، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو پاکستان کی امن کی کوششیں ہیں وہ 3 لوگ سراہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری دنیا سراہ رہی ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد جو دونوں وارنگ پارٹیز ہیں، US اور ایران، دونوں، ان کا پورا اعتماد ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور اس کے بعد آج جو سعودی عرب کے پرانے پرنس ترکی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی تاریخ میں بڑا اچھا کالم عرب نیوز میں لکھا۔ تو اس تمام یہ بات یہ ہے کہ سکسیس جب آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی ڈیویڈنڈز لے کر آتی ہے۔ تو ان میں سے ایک ڈیویڈنڈ جو ہے وہ جو پاکستان کی ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے اس میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ میں اضافہ ہوا۔ اور اس کا بھارت کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ یہ ہے کہ پہلے عمومی طور پہ پاکستان کو ہائفن کیا جاتا تھا، انڈیا کے لینس سے دیکھا جاتا تھا، یا پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس نے پاکستان کو ڈی ہائفن کیا، انڈین اسٹریٹجی کو ختم کیا، اور اس کے بعد پاکستان کو ایز انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن اور پیس گارنٹر یا پھر پیس نیگوشیٹر کے طور پہ ابھر کے سامنے ہے۔ تو یہ میرے خیال ہے اور ایک بڑا ڈیپ فاؤنڈ اور پروفاؤنڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ بالکل، اور وجیہ الحسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس سال کے دوران جو پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا وہ بھی ایک بڑا خوشائند اور بڑا ہی زبردست کام تھا، اور پھر جو ہے بہت سارے جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر بھی ابھرا ہے۔ جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ سکسیس جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ صرف ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہوتی، وہ جو پوری قوم ہے اس کی جو قابلیت ہوتا ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان نے پچھلے سال کامیابی حاصل کی اس میں ایک تو اکوپمنٹ کو بہتر طریقے استعمال کرنا، نئے اکوپمنٹ کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا، اور جو ایگزسٹنگ اکوپمنٹ ہے
जो थोड़ा सा पुराना हो गया है उसको भी अपनी सुपीरियर स्ट्रेटजी के थ्रू इस्तेमाल करके जाहिर बात है कि इसके ऊपर जो ताकत है बिल्कुल उसका सही इस्तेमाल जो है वो सामने नजर आया, तो फिर इसी का समर जो है हमें नजर आया कि पाकिस्तान यकीनी तौर की पर इसका जो हमें मिडिल समर ईस्ट भी है नजर आया। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजिक अलायंस हुआ उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ी कामयाबी है। और ये मैं एक बात बताता चलूं कि हम तो टीवी के ऊपर बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप जहाज पे बैठे हुए हों और टेक ऑफ करने लगे और आपको ये नहीं पता हो कि मैंने वापस आना है या फिर मैंने उधर ही अपने मुल्क को कौम के लिए शहीद हो जाना है, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल और इस प्रेशर को हम न्यूट्रलाइज करते हैं जज्बा जिहाद से।